أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ہم نے الٹا پیش پڑھا، اس کا جوڑ پڑھا، اس کی رواں پڑھی، پھر جوڑ رواں پڑھا، یہ مکمل ہو گئے۔ اب پڑھیں گے مشق۔ الٹا پیش کی کیا پڑھیں گے؟ مشق پڑھیں گے، کیونکہ الٹا پیش کی ساری باتیں پڑھی، جوڑ رواں رواں جوڑ رواں، جوڑ بھی پڑھا، پھر رواں پڑھی، پھر جوڑ رواں پڑھی۔ اب مشق میں کس طرح ہوتا ہے کہ پڑھانے والا کیا کرے گا؟ جوڑ، اور پڑھنے والے کیا کریں گے؟ رواں کریں گے۔ پھر اس ایک حرف کا جوڑ کریں گے، اس کی رواں ہوگی، پھر دوسرے حرف کا جوڑ کریں گے۔ اگر کوئی حرف کسی سے ملتا ہے تو وہ دونوں حرف کو جوڑ کریں گے، دونوں حرف کا نام لے کر جوڑ کریں گے، پھر ان کو ملائیں گے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو میں جوڑ کر دوں، آپ رواں کریں۔ تا لام زبر تل۔ بچوں، ساکن حرف میں آواز بند ہونا چاہیے، جاری نہیں ہو۔ اگر ساکن حرف حروف قلقلہ کے علاوہ ہوں گے تو ان کا حرف جاری نہیں، آواز جاری نہیں ہوگا، اس میں آواز کیا کریں گے؟ بند ہوگا۔ جیسے ات، ال، ام، سمجھے؟ ات، اس طرح۔ تو یہاں لام کے ساتھ تا ہے تو اس کا رواں بنے گا تل۔ تا لام زبر تل، ہاں شاباش، تا لام زبر تل۔ واو الٹا پیش وو، ملائیں تل وو۔ اب جوڑ میں اور باتیں بھی ذہن میں لے کر چلنی ہیں۔ وہ کیا ہے کہ جس حرف کا نام کھینچنے والا ہوگا اس کا نام کھینچیں گے جوڑ وقت ہے۔ جیسے ہم نے کاف، تا لام، اس کے بعد لام آیا تو لام کا نام جو ہے نا کھینچیں گے، تا کا نام جو ہے اتنا نہیں کھینچیں گے، اس کا ایک الف کے برابر کھینچیں گے، اور لام کا جو نام ہے نا ان کو زیادہ کھینچیں گے۔ کس طرح؟ تا لام زبر، اس طرح، ہاں کیا رواں ہوگی؟ تل۔ اب واو آیا، واو کا بھی نام کھینچیں گے، واو الٹا پیش، ملائیں شاباش۔ اس کا وقف کریں گے تو اس کا وقف بھی اسی طرح ہوگا، اس کا وقف بھی اسی طرح ہوگا، تل بو۔ آگے فا حمزہ زبر ف۔ آپ نے تختی نمبر 5 میں پڑھا ہے ساکن حمزہ کو کس طرح پڑھیں گے؟ جھٹکا دے کر پڑھیں گے، شاباش۔ تو آپ یہاں ہم ساکن حمزہ کو پڑھ رہے ہیں، آپ ادھر کیا کریں گے؟ اب ف، اف، تو یہ حمزہ آ گیا پہلے اور اس کو آپ نے زبر دے دی، فا حمزہ زبر ف، فا حمزہ زبر واو الٹا پیش، ملاؤ ف وو، ملائیں شاباش، ملائیں لام زید
لام زیر لی تا سین زبر تس تس ملاؤ لتس ملاؤ لتس تا زبر تا ملاؤ لتس تا ملاؤ لتس تا واو الٹا پیش او ملاؤ لتس تاو ملاؤ لتس تاو ملاؤ لتس تاو ملاؤ لتس تاو لام زیر لی لام زیر لی یا زبر یا یا زبر یا ملاؤ یا ملاؤ یا سین واو پیش سو سو ملاؤ لتس لیسو 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 ملاؤ لیسو ملاؤ لیسو حمزہ الٹا پیش او حمزہ الٹا پیش ملاؤ لیسو ملائیں ملاؤ ملاؤ لیسو ملاؤ ملاؤ اب اس کو بھی وقف میں اسی طرح پڑھیں گے لیسو وقف اور لتستوو اس کو بھی وقف میں اسی طرح پڑھیں گے. آپ کو بات سمجھائی تھی، آپ کو ذہن نشین کرایا تھا کہ کھڑی حرکات میں جب وقف کریں گے تو اس پر جو آخری حرف لفظ میں آئے گا وقف کی وجہ سے تو آخری وقف میں جو ہے نا حرف کو اسی طرح پڑھیں گے. اگر ہا گول کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے گا تو اسی طرح پڑھیں گے. ہا گول آئے گی تو اس کو وقف میں کیا کریں گے، ہا ساکن کر کے پڑھیں گے. کیا کر کے پڑھیں گے؟ ہا ساکن کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے نا. اس کو ہا گول کو وقف میں کس طرح پڑھیں گے؟ ساکن کر کے، چاہے اس پر کھڑا زبر ہو، کھڑی زیر ہو، الٹا پیش ہو، تو وقف میں اس کو ساکن کر کے پڑھیں گے، یعنی جزم دے کر پڑھیں گے. اب جیسے نیچے آئے حمزہ زبر، نیچے آخر حمزہ زبر، میم زبر، ملاؤ، را زبر، ملاؤ، ملاؤ، امر نہیں، امر، امر، ہا الٹا پیش، ملاؤ، ملاؤ، وقف امرہ. بات سمجھ گئی؟ اب یہ ہا گول ہے تو اس کو وقف ہم کیا کریں گے، یعنی را ہا زبر رہ، یہ جزم آ گئی ہے، را ہا پر ساکن ہو گئی ہا، تو اب اس کو الٹا پیش وقف میں نہیں دیں گے، سیدھا پڑھیں گے. جب شروعات میں پڑھیں گے جوڑ کر کے ملاتے جائیں گے تو اس کو الٹا پیش دے کر پڑھیں گے اور گول کو. جب اس پر وقف کریں گے تو اس کا الٹا پیش جو ہے نا وہ جزم میں تبدیل ہو جائے گا، یعنی یہ الٹا پیش نہیں پڑھیں گے، اس کو جزم دے کر پڑھیں گے. جیسے امرہ، امرہ پڑھا، وقف میں امرہ ہو گیا. ٹھیک ہے. اس کے اوپر جو لفظ ہے یا لام زبر یل، واو الٹا پیش، ملاؤ،
ملاؤ يلوون زبر ملاؤ يلوون یلوون. يلوون اب اس نون پر بھی وقف کریں گے تو نون کو جزم دے کر پڑھیں گے، واو کو کھینچ کر جزم دیں گے. وقف یلوون اس طرح. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ یلوون